بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حافظ محمد یحییٰ صاحب صدر مرکز جمعیت اہل حدیث، گرامی قدر جناب امام احمد سلفی صاحب جنرل سیکرٹری مرکز جمعیت اہل حدیث، امیر جماعت، قابل احترام جو بھی ہمارے اسٹیج پر تشریف فرمائے تمام شخصیات اور ملک بھر سے آئے ائمہ اکرام، معززین حاضرین، میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی امام اصغر احمد سلفی صاحب کا کہ اس مبارک مجلس میں مجھے اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے یہاں انہوں نے حکم دیا اور بلایا. کچھ مختصر باتیں جو میرے ذہن کے اندر اس اجلاس کے تعلق سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی اجازت چاہوں گا. دہشت گردی کے تعلق سے مسلمانان ہند اور ہندوستان کی موقر جماعت جمعیت اہل حدیث نے جو کل ہند کانفرنس کرائی ہے، یہ مسلمانوں کی نہ صرف دل کی آواز ہے بلکہ امت مسلمہ ہند کی ترجمانی کرتی ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ترجمانی کرتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے 3-4 باتیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جب خود ساختہ نائب خدا امریکہ ایک دوسرے ملعودی امام روس کے تعلق سے افغانستان میں جب اس کی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری دنیا سے پاکستان کے مدرسوں کے اندر جب مجاہدوں کو تیار کرنے کی بات کر رہا تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس پہ کبھی لبیک نہیں کہا. اور جو لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان تمام دنیا کے ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جو فلسطین کے تعلق سے نرم گوشائی نہیں رکھتے بلکہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے فلسطین کی آزادی ہو اور مسجد اقصی کی آزادی ہو. کشمیر میں آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. بیرونی ممالک کے یہاں پر دہشت گرد آتے ہیں لیکن یہ ہندوستانی مسلمانوں کا امتیاز ہے کہ آج تک ہندوستانی مسلمانوں نے دہشت گردی کے تعلق سے ایک موقف اپنایا ہے. اور یہ بھی تاریخ ہے ہندوستانی مسلمانوں کی
کہ داعش، جس کے بارے میں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا، لیکن اب امریکہ کے اخبارات میں اور یورپ کے اخبارات میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف صہیونی طاقتیں ہیں اور امریکہ ہے اور یورپین طاقتیں ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہندوستانی مسلمانوں نے دنیا میں سب سے پہلے دنیا کے اندر ہندوستان کے 100 دانشوروں اور علماء نے 2 سال پہلے ان کے خلاف ایک اعلانیہ کیا تھا پریس کانفرنس کر کے۔ اور یہ ہندوستانی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے کہ اگر 20 کروڑ مسلمانوں کے اندر سے 1, 2 یا 3 بچے ان کے انٹرنیٹ سے، ان کے ویب سائٹ سے متاثر ہو کر اس کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان سیکورٹی ایجنسیز کو بلا کر یہ کہتی ہیں کہ ان کو سمجھائیے، ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، یہ ہندوستانی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے۔ اور یہ ہندوستانی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی آفت ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر آئے، بابری مسجد کا مسئلہ ہو، گجرات کے فسادات ہوں، یا ایک سلسلہ ہے، ایک تاریخ ہے فسادات کی، لیکن ان سب ظلموں کو برداشت کر کے مسلمان کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے قانون میں یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہندوستانی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے کہ جب سیکورٹی ایجنسیز میں بیٹھی کالی بھیڑیں معصوم مسلمانوں کو، معصوم نوجوانوں کو جب وہ گرفتار کر کے غلط کیسوں کے اندر پھنساتی ہیں، اور 15 سال اور 17 سال اور 14 سال کے بعد جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون میں ہمیں پورا بھروسہ ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم ہندوستان کے قانون کو اپنے پیروں تلے رو دیں گے، ہم دہشت گرد کی طرف جائیں گے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے۔ 3 باتیں چھوٹی چھوٹی اور 3 جملے مولانا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ پیش کروں کہ حب الوطنی کا ہمیں سبق کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دہشت گردی کے تعلق سے، چونکہ ہندوستان کا مسلمان امن پسند مسلمان ہے۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر وقت آئی ہے، اس نے تمام پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر دوستی اور امن کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ یہ دور گھبرانے کا دور نہیں ہے، یہ دور ہندوستان سے رشتوں کو مضبوط مزید کرنے کا دور ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات بالکل واضح طور پہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے جتنا حق دوسروں کا ہے اتنا ہی حق ہمارا ہے۔ جو پرآشوب دور اس ملک کے اندر چل رہا ہے، ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اس کے عزائم بہت واضح ہیں۔ جو اسلام یہ کہتا ہو کہ ایمان کا سب سے کم درجہ راستے سے پتھر ہٹانا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام امن کا پیغام ہے، سب جانتے ہیں اور مخالفین بھی جانتے ہیں، لیکن سیاسی طور کے اوپر ان کی اپنی ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ملک بھر سے جو آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے ہیں وہ اس پیغام کو لے کے جائیں گے۔ اور ایک جملہ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ ناقدین یہ سمجھ لیں کہ سبق ہم وہی پڑھیں گے جو سبق ہمارا ہے، اور ہمارا سبق امن کا ہے۔ بنگلور کی مسجدوں کے اندر تاریخ ہے یہ کہ ابھی بنگلور کی مسجد کے اندر اماموں نے وہاں پر دہشت گردی کے تعلق سے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ اس پرآشوب دور میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ داعش جیسی، اور ہندوستان میں بھی کچھ اس کے ہیں چیزیں جو اس سے کم نہیں ہیں، سب جانتے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ہم ان سے نہیں گھبرائے تو ہم داعش سے کیا گھبرائیں گے؟ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو جو ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں،
ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ مسلمان اتنا بے وقوف نہیں ہے، اس کا ملک کے قانون پر اس کا پورا اعتماد ہے، اس قانون کے سامنے رکھ کے ہم اپنا سفر طے کریں گے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔